روبی بڑی عیار لڑکی تھی، یہ منع سمجھ سکی کہ وہ آزاد خیال ہے، اس کے بوائے فرینڈز ہیں۔ یہ تو میں ضرور جانتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حسد اور سازشی لڑکی بھی ہے۔ دل ہی دل میں وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ایک روز اس کی نفرت نے سر ابھارا اور اس لڑکی نے مجھے جیسے صفحستی سی مٹائی ڈالنے کی قسم کھائی۔ ایک دن اس نے جھوٹ بولا کہ اب قیام کا خیال دل سے نکال دو۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے، میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں ہر حد پار کر چکی تھی۔ رابعہ کو ہم پیار سے روبی کہتے تھے، تو میری بچپن کی دوست تھی، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال سمانے لگتا کہ ہم دونوں کی دوستی بے جوڑ ہے۔ اس کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک وسیع و غریز اور شاندار کوٹھی میں رہتی تھی، جبکہ ہمارا 2 کمروں کا کچا پکا سا گھر تھا۔ میری والدہ جب فوت ہوئی تھی، ان دنوں میں صرف 6 برس کی تھی۔ ابو اور پھر پپو نے پالا۔ پپی بے اولاد اور بیوہ تھی، تبھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے شوکت صاحب کی کوٹھی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا عمر قیام بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس میں غرور بالکل نہ تھا۔ میں، روبی اور وہ بچپن کے ساتھی تھے اور اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ یہ دونوں زیادہ تر امیر گھر کے صحن میں کھیلنے آتے تھے۔ قیام کی عادت تھی کہ ہر کھیل میں میری طرفداری کرتا تھا۔ اس بات سے روبی کو جلن ہوتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ قیام اسے نظر انداز کرتا ہے۔ وہ ذرا مغرور تھی اور وہ خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ایک خامی اور بھی اس میں تھی کہ اس کی ہر خواہش پوری ہونا چاہیے۔ جب تک ہم بچے تھے، ساتھ اسکول آتے جاتے، پڑھتے لکھتے اور اکٹھے کھیلتے تھے، لیکن جب شعور آیا تو راستے بدلنے لگے۔ جو ہی میں نے 8ویں کا امتحان دیا، ابو نے مجھے پردے میں بٹھا دیا۔ اب کبھی کبھار ہی روبی سے ملتی تھی اور قیام سے تو ملنا اب خواب و خیال کی بات تھی، کیونکہ ان کے گھر ہمارا آنا جانا نہیں تھا۔ کوئی بہت غیر معمولی بات ہوتی تو پپو چلی جاتی تھی۔ میں جب کپڑے ڈالنے چھت پر جاتی تو قیام کو اس کے بنگلے کے سامنے والے لان میں بیٹھے پاتی، جہاں سے ہماری چھت واضح نظر آتی تھی۔ جب ہماری نظریں ملتی، ہم ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ ہماری جان پہچان بس یہاں تک محدود ہو چکی تھی۔ انہی دنوں رزلٹ آ گیا، میں پاس ہو گئی اور پھر سے اسکول جانے لگی۔ روبی گاڑی میں آ جاتی ہے اور میں تانگے پر۔ کبھی کبھی وہ مجھے لینے گھر آ جاتی تھی کہ میرے ساتھ چلو، تو میں اس کی بات مان لیتی، بچپن کی دوست جو تھی۔ ایک دن میں تانگا اسٹینڈ پر کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو قیام کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور ایک کتاب مجھے تھما کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لو اور گھر جا کر اسے بہت احتیاط سے کھولنا، مگر جب کوئی نہ ہو تب کھولنا۔ اتنی مدت کے بعد میں اس کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اسکول جانا مشکل ہو گیا تو واپس گھر آ گئی۔ ابو اسکول ٹیچر تھے، وہ جا چکے تھے۔ میں نے پپوئی سے سر درد کا بہانہ کیا اور واپس ہی کمرے میں چلی گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے بہانے کمرہ بند کیا، پھر کتاب کے اوپر باندھا ہوا کامتے ہاتھوں سے کھولا۔ پہلے صفحہ میں ایک لفافہ رکھا تھا جس میں قیام کا خط تھا۔ لکھا تھا، صاحب، بچپن سے اب تک جب بھی تم سے کوئی خاص بات کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ روبی درمیان میں آ گئی۔ وہ میرا اور تمہارا ساتھ نہیں چاہتی، اسی وجہ سے میں بھی تمہیں یہ بتا نہ سکا کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر ضرور تمہارے دماغ میں خیال جاگے گا کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے، اور روبی ٹھیک سوچتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کہاں زمین اور کہاں آسمان، لیکن اس کے یہ خیالات غرور پر مبنی ہے۔ میں ایسی گھٹیا سوچ سے نفرت کرتا ہوں، تم ایسے خیالات اپنے من میں نہ لانا، ورنہ میرے بچے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچے گی۔ مجھے ان امیروں سے چڑھ ہے جو انسان کو کم اور دولت کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ مجھے صرف تمہارا خلوص چاہیے، اور اگر زندگی بھر کا ساتھ مل جائے تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ میں نے سار رائے تم کو تحفہ دیا، امید ہے کہ اس گستاخی کو معاف کر دو گی۔ کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ روبی کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہا، مگر مجھے اس پر اعتبار نہیں۔ تمہارے بچپن کا ساتھی قیام۔ خط پڑھ کر پہلے تو مجھے پسینہ آ گیا،
پھر انجانی سی خوشی بھی محسوس ہوئی، میرے دل نے گواہی دی کہ جسے میں اسی دن اسی ساتھ کی منتظر تھی اور اسی دن کے لیے ہی جی رہی تھی۔ مجھے رات بھر نیند نہ آئی، میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تمام شب سوچتی ہی گزر گئی کہ چاہت اپنی جگہ، مگر امیر زادے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ صبح روبی آئی تو اپنے دل کی بات اس سے چھپا نہ سکی۔ روبی، ایک بات کہوں، میری رہنمائی کرنا۔ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، دوست اور کس دن کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھ پر بھروسہ کرو اور ہر بات مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ امیر زادہ قیام مجھے جیون ساتھی بنانے کا آرزومند ہے، اور میرا دل سوال کرتا ہے کہ واقعی وہ سنجیدگی سے ایسا سوچ رہا ہے یا یہ محض دل لگی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ کنگن کو آر سے کیا، تم اسے آزما کر دیکھ لو۔ کیسے آزماؤں، تم ہی بتا دو، یا تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس کو جھوٹ موٹ کہوں گی کہ صاحب بچپن سے اپنے چچا زاد سے منسوب ہے، اور میٹرک کے بعد اس کے ابو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اگر اس کو تم سے محبت ہوگی تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھجوائے گا، اور اگر وہ بات سن کر خاموش رہا تو سمجھ لینا کہ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا، چلو دیکھو اس بات پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگلے دن تک انتظار کیا۔ روبی شام کو آئی اور وہ بتایا کہ میں اس کے گھر آ گئی تھی، اور یہ بات کبھی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سنتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ تو زمانہ ہوا اور نہ کوئی تسلی بخش بات سامنے آئی۔ میں نے روبی سے کہہ دیا، تم نے بیکار اسے یہ سب کہا ہے۔ اس نے کہا، میٹرک کے پیپرز ہونے والے ہیں، تم امتحان دے لو، پھر ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم روبی نے اسے جا کر کیا کہا۔ بہرحال میں پیپرز کی تیاریوں میں لگی تھی۔ پیپرز ختم ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا۔ میں اب بھی چھت پر جاتی تھی۔ وہ اپنے لان میں بیٹھا ہوتا تو مجھے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا۔ اس دوران نہ وہ میرے پیچھے آیا اور نہ وہ خط دیا۔ روبی اور قیام کے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی، ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، اور جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مالی لحاظ سے کمتر ہونے کی وجہ سے ہمارا ان کے گھر میں کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ البتہ روبی جب جی چاہتے ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ میں شدت سے اس کی منتظر تھی، کیونکہ ایک میٹھی میٹھی کیک میرے دل میں جاگ چکی تھی۔ شاید یہ احساس کمتری ہی تھا جو میں براہ راست قیام سے رابطہ نہیں کر پاتی تھی۔ روبی نے کہا، اب وقت آ گیا ہے اسی زمانے کا، تم آج شام میرے گھر آ جاؤ، میں تمہاری پپی سے کہہ دوں گی کہ پاس ہونے کی خوشی میں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا ہے۔ امید ہے وہ تم کو اجازت دے دے گی۔ اس نے پپو سے اجازت لے لی اور میں شام کو اس کے گھر گئی۔ اس نے مجھے لان میں درختوں کے پیچھے چھپا دیا، اس طرح کہ میں قیام کو دیکھ سکتی تھی۔ روبی نے اسے بلایا اور وہ دونوں تھوڑے فاصلے سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ روبی بولی، قیام، وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا، صاحبہ کی شادی ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ ڈولی کے لیے کوئی گاڑی چاہیے۔ ہماری گاڑی ابو کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، دلہا والوں کے پاس بھی گاڑی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جبکہ صاحب کی خواہش ہے کہ وہ رخصت ہو کر گاڑی میں گاؤں جائے۔ قیام، تم ہی ان لوگوں کو اپنی گاڑی دے دو۔ میں نے غور سے دیکھا۔ یہ بات سن کر قیام کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ تب روبی میرے پاس آ کر بولی، دیکھا کیسا خود غرض ہے۔ میں نے بھی عقل سے کام نہ لیا اور روبی کے دماغ سے سوچنے لگی کہ واقعی اس کو میری پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہوتی تو وہ یہ اٹھ کر جانے کی بجائے کوئی بات کرتا۔ اب دل سخت زخمی اور مضطرب تھا، مگر روبی تسلیاں دیتی اور اپنے ہی لگائے زخم پر بائے رکھتی تھی کہ چھوڑ، ان مردوں میں وفا کہاں ہے، تم اس بے وفا کا خیال ذہن سے نکال دو۔ یہ الفاظ روبی کے تھے، میری دوست روبی کے، بلکہ یہ اس کے دل کی آواز تھی، اس کی خود غرضی اور خود سری تھی، جس نے مجھ غریب کی قسمت کے آئینے کو ایک چنا کے توڑ ڈالا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی چال سے ایک نہیں دو دل برباد ہو جائیں گے، اور میں اسے الزام کیوں دوں؟ دراصل میں خود احمق تھی جو اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی ہر بات کو سچ جانا۔ ایک روز پپی نے کہا، صاحب بیٹی،
میں پڑوس میں شوکت صاحب کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ ان کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ میں اس کی عیادت کو جا رہی ہوں، تم دروازے کی کنڈی لگا لو۔ یہ سن کر مجھے سخت دھچکا لگا۔ پپوئی کے جانے کے بعد بے چین روح کی طرح سارے گھر میں پھرنے لگی۔ آج گھر کی تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ پھر خیالوں میں ابو کا بجھا بجھا چہرہ بھی پریشان کر دیتا۔ سوچتی تھی کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو میں ضد کر کے ان کے ساتھ خیام کو دیکھنے چلی جاتی۔ خدا جانے اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں بیمار ہے۔ کاش امی زندہ ہوتی یا پھر میں مر جاتی۔ دراصل روبی نے خیام کو یہ بتایا تھا کہ آج کل صاحبہ بڑی خوش ہے کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ یہ اس کی لو میرج ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہے۔ روبی نے یہ گھٹیا چال چلی تھی۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھود دیتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خیام کہتا ہے میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہوں۔ غریب کی لڑکی ہے نا، ایسی لڑکیاں جھوٹے سچے خواب سجا کر جلدی اعتبار کر لیتی ہے کیونکہ ان کی دلوں میں کوٹھی اور کار کی حسرت ہوتی ہے۔ ہماری یہ خواہش کہ ان کو بیاہ کر لائے اور اس سے شادی کر لے۔ امی ابو تو مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیں گے اگر میں ان سے یہ کہوں کہ میں صاحبہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے اس کا رشتہ لینے جائے۔ وہ کبھی اس کے ٹوٹے ہوئے گھر میں نہ جائیں گے۔ روبی کی ایسی باتیں سن کر میرے ارمان دم توڑ گئے۔ اب سوچتی تھی کہ میری بےلوث محبت کو کس نے خاک میں ملا دیا۔ کاش میں نے اسے نہ آزمایا ہوتا اور اسی فریب میں رہتی تو میرے خوابوں کو ضرور تعبیر مل جاتی۔ میں نے سوچا کہ میری جھوٹی منگنی کی خبر سن کر وہ ایک بار ضرور اپنے والدین کو ہمارے گھر بھجوائے گا، مگر اس کے والدین آئے اور نہ اس نے میرے پیچھے آنے کی زحمت گوارا کی۔ اس کا کوئی پیغام بھی مجھے نہ ملا، بلکہ اب تو اس نے اپنے گھر کے لان میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں بار بار چھت پر جاتی کہ شاید وہ نظر آ جائے، لیکن کیسے نظر آتا؟ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑا ہے اور روبی کی غلط سلط باتوں نے جو اس نے میرے بارے میں کہی تھی اسے بیمار کر دیا ہے۔ لیکن میں تصور کے اصل روح کی بجائے دوسرے روح سے واقف تھی کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ روبی بڑی عیار لڑکی تھی، یہ میں نہ سمجھ سکی۔ وہ آزاد خیال ہے، اس کے بوائے فرینڈز ہیں، یہ تو میں ضرور جانتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حسد اور سازشی لڑکی بھی ہے جو مجھ غریب کی قسمت کھیلتے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ خیام کے من سے میری تعریف بھی نہیں سن سکتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے ظاہر پیار جتلایا اور مجھ سے ناتا بھی نہ توڑا، مگر رفتہ رفتہ وہ مجھ سے دور ہونے لگی۔ میں اور اس کی طرف دیوانہ وار کھینچتی تھی کیونکہ خیام کی باتیں صرف اس کے ساتھ کر سکتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ مجھ سے کیوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ تبھی ایک روز اس کی نفرت نے سر ابھارا اور اس لڑکی نے مجھے جیسے صفا ہستی سے مٹائی ڈلنے کی قسم کھائی۔ وہ بھی دوبارہ شوکت صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ قیام کے لیے محفل دعا کا انتظام رکھا گیا تھا۔ اس بار میں نے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں میں نے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ روبی لال ہو گئی ہوئی تھی، میں تنہائی محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ ہوتی تو ہم دو ہو جاتے۔ پپی بیگم انکل شوق کے ساتھ بیٹھے۔ میری نظریں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں جس کو دیکھنا چاہتی تھی تب میں حال کمرے سے اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ تبھی وہ سامنے نظر آ گیا جیسے کوئی شہزادہ۔ سادہ سے سوٹ میں وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ میں بھی اختیار ہو کر اس کو دیکھتی رہی۔ اچانک ہماری نظریں ملی اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے 5-6 برس پہلے والا خیام یاد آنے لگا۔ میرے بغیر وہ کوئی کھیل نہیں کھیلتا تھا اور اب وہ کتنا برعکس نظر آ رہا تھا۔ پھر میں پلٹ کر پلیٹ رکھنے کی آواز پر چونکی سامنے دیکھا تو وہ کھڑا تھا، کچھ کمزور، تکا تکا اور افسردہ۔ کچھ کہا نہ ایک کاغذ کا پرزہ میری پلیٹ کے نیچے رکھا اور چلا گیا۔ میں نے پلیٹ کے نیچے دبا ہوا پرزہ ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا لیا اور اس وقت بغیر کسی سے اجازت لیے گھر آ گئی۔ کاغذ کھولا، لکھا تھا نیا سفر ہے تیری زندگی کا،
اب ایک دوست نئے سفر پہ نیا ہم سفر مبارک ہو، میں نے پڑھا اور رکے کو سنبھل کر رک دیا۔ مجھے روبی کا انتظار تھا کہ اپنی خیرخواہ اور ہمدرد دوست سے مشورہ لے سکوں۔ دوسرے روز ہی وہ لاہور سے آ گئی اور خیام کا لکھا ہوا شہر دکھایا تو وہ کہنے لگی، فراڈی ظالم خود غرض، پھر کوئی نیا فراڈ کرنا چاہتا ہے، ویسی سنگ دل، تم پتہ ہی اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تم سے مخلص تھے تو رشتے کے لیے گھر والوں کو کیوں نہ بھیجا؟ اب سارا سارا دن میرے کان دروازے کی آہٹ پر لگے رہتے کہ اب خیام آیا ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ ہر بار مجھے مایوس ہونا پڑا، پہلے ہی قدم پر ٹوکر لگنے سے میں جیسے ران ٹوٹ پھوٹ گئی۔ بس اب میں تھی اور میرے گھر کی تنہائی تھی، خود کو بدقسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ صرف ایک ہستی تھی سچا پیار کرنے والی، جو میرے دکھ درد کی واحد سہارا تھی، اور وہ تھی پھوپھی اماں۔ وہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ اب میری زندگی کا واحد سہارا ابو تھے، اور ان کے بعد ایک گانا جس کو سن کر دل کو سکون ملتا تھا، جو ملا اس نے میرے دل کو کلو نہ جانا۔ میں بار بار یہ گانا سنتی تھی۔ ایک دن ابو نے غصے میں کہا، توڑ دوں اس کیسٹ کو، میرے کان پک گئے ہیں اس گانے کو سنتے سنتے۔ تب میں سوچتی کہ ابو کی کیا معلوم کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ تو اپنی مصروفیت میں مصروف تھے۔ اب روبی بھی میرا دکھ درد بانٹنے نہیں آتی تھی۔ ایک روز ابو نے بتایا، بیٹی تمہاری سہیلی کا آج نکاح ہے، کل رخصتی ہوگی، کیا تم نہیں جاؤ گی؟ کس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے؟ اختیار میرے منہ سے نکل گیا، شوکت صاحب کے بیٹے خیام کے ساتھ۔ کیا روبی نے تم کو نہیں بلایا؟ دوسرا فقرہ سنتے ہی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، اور نہ ابو کے سامنے میرا برہم کھل جاتا۔ مجھے اپنا کمرہ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کتنی تلخ حقیقت تھی جس سے میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ابو چلے گئے، میں نہ جا سکی، بخار نے مجھے بستر پر گرا دیا تھا۔ اگلے دن خیام کے مالی کا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ باجی آپ کو خیام صاحب بلا رہے ہیں۔ اتفاق سے روبی اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی، وہ مالی کے لڑکے کے پیچھے آ گئی اور مجھے کہا، ٹھہرو میں اس چالاک کو جواب دیتی ہوں، جا کر خیام صاحب کو کہو کہ باجی صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، جس سے میری منگنی ہوئی ہے، تم مجھے بھول جاؤ۔ حالانکہ میرا کوئی منگیتر نہ تھا، کوئی چپ شہزاد نہ تھا، یہ سب تو روبی کا پلان تھا جو سب کچھ جھوٹ تھا۔ ایک بار پھر ماضی کے اوراق میری نظروں میں پڑپڑانے لگے، زخمی کبوتروں کی طرح ایک ایک کر کے تمام باتیں یاد آنے لگی، اور مجھے روبی سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ایک دوست نے دوست کی محبت پر ڈاکہ ڈالا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، کاش میں روبی کا اعتبار نہ کرتی۔ خیام نے تو پہلے دن مجھے ہوشیار کر دیا تھا کہ اس پر بھروسہ نہ کرنا، مگر میں نے دوست کو دوستی جانا، شاید اسی بات کی سزا مجھے خیام نے دی۔ اس نے اس سے شادی کر لی جس نے اسے مجھ سے جدا کیا تھا۔ وہ دونوں شادی کر کے امریکہ چلے گئے۔ ادھر ابو کئی بار کہہ چکے تھے، بیٹی اب جو بھی رشتہ آئے انکار مت کرنا، میں کب تک زندہ رہوں گا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم کب تک یوں ہی اکیلی رہ سکو گی۔ مگر میں نے ابو کی نہ سنی، بی اے کیا، پھر سروس کر لی، میں نے اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر بھی کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا واقعی روبی نے مجھے بالکل فراموش کر دیا؟ شادی کس سے ہو یہ تو قسمت کی بات ہے، خیام نے مجھ کو خواب ضرور دکھائے مگر شادی اپنی ہم پلہ سے کر لی۔ اس روز میرے دل بڑا بے قرار تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو احتشام بھائی نے بتایا کہ میں پرسوں امریکہ جا رہا ہوں، تم نے روبی کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دو، یہ روبی کے کزن تھے، ان کا گھر بھی قریب تھا، بس سلام کہہ دیجیے گا۔ ایک بات پوچھوں؟ وعدہ کرو صحیح صحیح بتاؤ کہ ہاں پوچھیے۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ان کے پوچھنے پر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا ایک دوست پر اعتبار کیا تھا، اس نے مجھے لوٹ لیا۔ پھر میں نے ساری باتیں ان کو بتا دی۔ آخر میں کہا، اگر خیام سے ملے تو اسے کہنا کہ روبی نے مجھے کہا تھا کہ تم کو آزمانا ہے، اور یہ پلان بھی اسی نے بنایا تھا۔ یہ بات تم کو آج تک نہ بتا سکی مگر تم نے بھی پرواہ نہ کی، زمین اور آسمان کے فرق کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کیا، اہمیت ہی نہ دی کسی بات کو، بھلا وہ کیا زندگی بھر کا ساتھ نبھا سکتا تھا؟
ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، احتشام بھائی بولے، تم بہت اچھی لڑکی ہو صاحب، روبی سے بھی اچھی اور خوبصورت، اس سے زیادہ گن ہے تم میں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم کی بات دراصل طبقے اور کلاس کی ہوتی ہے۔ اس نے وہی کیا جو اعلیٰ کلاس مڈل کلاس سے برتاؤ کرتی آئی ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہ بہتا۔ اس کے لیے احتشام بھائی خود روبی کے کلاس کے تھے، قیام کے امپلا، مگر مجھے لگا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، میری حمایت کر رہے ہیں، مجھے وہ اپنے ہمدرد لگے۔ روبی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، سو ہو گئی مگر بہت مدت بعد۔ جب وہ امریکہ سے لوٹی تو میرے اسکول آئی۔ میں ہیڈ مسٹریس تھی، وہ غمزدہ اور ٹوٹی پوٹی دکھائی دیتی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی بد نصیبی کا اعتراف میرے سامنے کر لیا۔ اس نے کہا، صاحب میں نے تم دونوں کو اتنے دکھ دیے کہ خود دکھی ہو گئی ہو، قیام کو تم سے اور تمہیں اس سے بددل کرنے کے لیے میں نے بڑے جھوٹ بولے، مگر اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے وہ خود بھی خوش نہیں رہتے۔ میں نے تمہاری طرف سے بہت بدگمانیاں اس کے دماغ میں ڈال دی تھی،